اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کامیاب لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ذکر کی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، سورۃ مومنون آیت نمبر 1 سے 11 تک، یہ پوری 11 آیات صرف اسی چیز کے تذکرے میں ہے کہ کامیاب کون ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں ایمان کی دولت ہے، جن کے دل ایمان کے نور سے منور ہے، جن کے دل ایمان کی نعمت سے مالا مال ہے، جن کے دل ایمان کی دولت سے لبریز ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب اور سرخرو ہیں۔ وہ کون ایمان والے لوگ؟ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان سرخرو لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، دل جمی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرتے ہیں، مکمل انہماک کے ساتھ اس واجب کو پورا کرتے ہیں، اور پورے اللہ اکبر محبت اور لگن کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی اس بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لغو باتوں سے اراض کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، چونکہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو بیوی اور لونڈی کے علاوہ اپنی شہوت رانی کا کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد کراس کرنے والے ہیں۔ جو اپنے کامیاب مومنوں کی نشانیوں میں سے جو اپنے امانتوں اور عہدوں کا خیال کرنے والے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اللہ نے 2 مرتبہ ذکر کیا کامیاب لوگوں کی نشانیوں میں سے۔ پہلی بات، نماز پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو دل جمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو پوری توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو پورے انہماک سے پڑھتے ہیں۔ اور پھر دوسری مقام پہ 9ویں آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، نمازوں کو دائمی طور پہ پڑھتے ہیں، نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں، نماز کو 24 گھنٹے اپنے سامنے رکھتے ہیں، زندگی کے آخری لمحات تک اس عمل کے اوپر قائم ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہ نمازوں کے پابند، نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، امانتوں کا خیال رکھنے والے، مالوں کی زکوٰۃ دینے والے، اللہ اکبر حدوں کو کراس نہ کرنے والے، جب قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں نماز جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، جب یہ خشوع اور خضوع کی نماز پڑھتے ہوئے قیامت کے دن میرے دربار میں پیش ہوں گے، میں ان نمازیوں کو، نماز پر پابند لوگوں کو ان کی نماز کے صلے میں کیا عطا کروں گا؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی خوش نصیب لوگ ہیں جو وارث اور مالک بننے والے ہیں، جو مالک بننے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، بندے تو نماز تو پڑھ، تو بندگی تو کر، میری کبریائی کو ثابت تو کر، حی علی الصلاۃ کے آوازے پہ آگے تو بڑھ، حی علی الفلاح کو اپنے لیے کامیابی کا راز سمجھتے ہوئے تو مسجد کا رخ تو کر۔ جب قیامت کے دن میرے دربار میں آئے گا، میں فردوس تیرے حوالے کر دوں گا، فردوس تجھے پیش کر دوں گا۔ الذین یرثون الفردوس، اور فردوس بھی دوں گا، اور فردوس جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، جنت کا سب سے اونچا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ اس فردوس پر فائز ہونے والے کون ہیں؟ اس فردوس کے مالک بننے والے کون ہیں؟ اس فردوس کو حاصل کرنے والے کون ہیں؟ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رب ذوالجلال نے نماز کی پابندی کو ذکر کیا ہے۔ آج میں اور آپ نماز پر پابند ہیں، اس فریضے کو ادا کرتے ہیں، نماز کو اولین ترجیح دیتے ہیں، نماز کے اوپر قائم ہیں، کل مالک الملک جنت کا یہ اعلیٰ مقام میری اور آپ کی جولی میں ڈالنے والے ہیں۔ کب تک لیے ڈالیں گے؟ 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جب جنت میں چلے جائیں گے
موت کو دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. جنتیوں آج کے بعد تم نے جنت میں رہنا ہے, آج کے بعد موت نہیں تم کو آنی. ہمیشہ کی وہ زندگی, ہمیشہ کی وہ فردوس اور ہمیشہ کی وہ نعمت مالک ان کے کھاتے میں ڈالنے والے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد